رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج 7واں روزہ ہے، دل نرم ہے، ماحول بدل چکا ہے، لیکن ایک سوال آپ کے لیے ہے، اگر آج سے ابھی سے آپ روز صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی قسمت بدل سکتی ہے؟ کیا واقعی دعائیں تیزی سے قبول ہو سکتی ہیں؟ کیا واقعی نصیب کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کے نصیب میں درود آ جائے سمجھ لو اس پر خاص نظر ہو گئی۔ سوچیں، رمضان اور درود، رحمت کا مہینہ اور رحمت کو کھینچنے والا ذکر۔ آج میں آپ کو وہ 5 حیران کن فائدے بتانے جا رہا ہوں جو رمضان میں درود پڑھنے والوں کو ملتے ہیں، اور ممکن ہے ان میں سے ایک فائدہ آپ کی زندگی بدل دے۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ مہینہ دل کی تعمیر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نصیب بدلنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ذکر سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے وہ درود پاک ہے۔ پہلا حیران کن فائدہ کیا ہے؟ دعاؤں کی رفتار بدل جاتی ہے۔ رمضان میں دعا ویسی بھی قبولیت کے قریب ہوتی ہے، لیکن جب دعا سے پہلے اور بعد درود پاک شامل ہو جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق نہیں رہتی بلکہ قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ جو شخص افطار سے پہلے درود پڑھتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وزنی ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، گناہوں کی صفائی تیز ہو جاتی ہے۔ رمضان مغفرت کا موسم ہے، درود مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو بندہ ایسے پاک ہوتا ہے جیسے بارش میں دھلا ہوا کپڑا۔ ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان میں وہی 10 رحمتیں کئی گنا بڑھ سکتی ہیں۔ تیسرا فائدہ، دل کا سکون۔ بہت لوگ رمضان میں بھی پریشان رہتے ہیں، مالی فکر، گھریلو مسائل، بیماری، مستقبل کی سوچ۔ درود دل پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ درود دل کی تاریکی کو چیر کر روشنی پیدا کرتا ہے۔ جب زبان درود میں مصروف ہو تو بے چین نہیں رہتا۔ چوتھا فائدہ، رزق میں برکت۔ رمضان میں خرچ بڑھتا ہے لیکن برکت بھی بڑھتی ہے۔ جو شخص درود کو معمول بنا لیتا ہے، اس کے رزق میں عجیب سی آسانی آ جاتی ہے، تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، گھریلو ماحول میں نرمی آتی ہے، رحمت ٹھہر جاتی ہے۔ پانچواں اور سب سے بڑا فائدہ، قیامت کے دن قرب۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ رمضان میں اگر درود کی عادت بن گئی تو یہ عادت زندگی بھر ساتھ رہے گی، اور یہی عادت آخرت میں کام آئے گی۔ اب سوچیں، رمضان کا 7واں روزہ ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آج سے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پڑھنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو آنے والے دن مختلف ہو سکتے ہیں۔ نصیب بدلنے کا عمل اچانک نہیں ہوتا، لیکن کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر کے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ درود صرف الفاظ نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ نسبت ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے بندہ رحمت کے سمندر سے جڑتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، فیصلہ کرنا ہے، گزارنا ہے یا بدلنا ہے۔ اگر بدلنا ہے تو درود کو معمول بنا لے، ممکن ہے یہی عمل آپ کی سب سے بڑی کامیابی بن جائے۔ اب ذرا خاموشی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے آخری عشرہ بھی آ جائے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر سال یہی کہتے ہیں اگلے رمضان میں زیادہ عبادت کریں گے، اگلے رمضان میں بدل جائیں گے، لیکن کیا ہم واقعی بدلتے ہیں؟ آج سوال یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم نے
کتنا کھویا یا کتنا سوئے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا درود پڑھا، ہم نے اپنے دل کو کتنا نرم کیا، ہم نے اپنے نصیب کو کتنا جگایا۔ درود صرف الفاظ نہیں ہے، درود ایک رابطہ ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوری کو رحمت کے سمندر سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب زبان پڑھتی ہے تو دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے، ایک سکون سا اترتا ہے، ایک نرمی سی آتی ہے، ایک روشنی سی محسوس ہوتی ہے۔ رمضان میں یہ اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ رمضان خود رحمت ہے اور درود رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ سوچیں اگر ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں ملتی ہیں تو رمضان میں اس کی برکت کتنی ہوگی۔ ہم اکثر کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری مشکلات ختم نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہم نے اپنی دعا کے ساتھ درود کو جوڑا؟ کیا ہم نے سحری کے وقت درود پڑھا؟ کیا ہم نے افطار سے پہلے درود پڑھا؟ افطار کے چند لمحے، وہ لمحے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر ان لمحوں میں درود شامل ہو جائے تو دعا زمین پر واپس نہیں آتی۔ ذرا تصور کریں قیامت کا دن، ہر شخص پریشان، ہر شخص اپنے حال میں، اور وہاں ایک اعلان ہو کہ سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ سوچیں اگر آج سے آپ روز 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کر دیں تو 1 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ اور 10 سال میں؟ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ ہم مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی درود جمع کرنے کا سوچا؟ رمضان ہمیں موقع دے رہا ہے، دل نرم ہے، ماحول عبادت والا ہے، شیطان قید ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم نے درود کو معمول نہ بنایا تو پھر کب بنائیں گے؟ آج فیصلہ کریں، صرف سن کر نہ رہ جائیں، صرف جذباتی ہو کر نہ رہ جائیں۔ آج نیت کریں کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، چاہے چلتے ہوئے، چاہے کام کرتے ہوئے، چاہے سونے سے پہلے۔ درود کو اپنی سانسوں میں شامل کر لیں، جیسے سانس آتی ہے ویسے درود آئے۔ ممکن ہے آپ کی مشکل فوراً ختم نہ ہو، ممکن ہے حالات فوراً نہ بدلیں، لیکن یقین رکھیں اندر کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا، اور جب اندر بدلتا ہے تو باہر بھی بدل جاتا ہے۔ رمضان گزر جائے گا، عید آ جائے گی، لیکن سوال یہ ہوگا کیا ہم بھی بدل گئے؟ اگر اس رمضان کا تحفہ صرف ایک چیز ہو تو وہ درود کی عادت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ہم پھر یہی ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور پھر یہی کہہ رہے ہوں کہ اگلے رمضان سے شروع کریں گے۔ وقت ابھی ہے، موقع ابھی ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے اگلا موقع نہ ملے۔ اسی لیے آج سے، اسی لمحے سے اپنے دل سے عہد کریں کہ درود کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں درود کی محبت دے، اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ اور اگر آپ نے دل سے نیت کر لی ہے تو کمنٹ میں لکھ دیں میں آج سے روزانہ درود پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تاکہ یہ نیت مضبوط ہو جائے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے گواہ بن جائے۔ اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے اور آپ کو درود والوں میں شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔